اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے حوالے سے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے ایک ایک آیت بات کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم میں ہمیں کس کس انداز سے پیغام دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ سبق ملتا ہے ہمیں جب بھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ کون کون سے سبق ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں؟ ہمارے معزز علماء ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ فرما رہا ہے، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا۔ اب یہاں میثاق کے معنی کیا ہیں یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ صرف ایمان ہی نہیں لانا ہوگا بلکہ اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ عہد لیا جا رہا ہے انبیاء سے۔ تو انبیاء کا عہد جو انبیاء کرتے ہیں تو کیا ان کی امتوں پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے عہد کی پاسداری کریں، انہیں مانیں؟ سوال رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو نبی آیا اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان لے آئے نئے نبی پر، اس کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کس انداز سے اس کی مدد اللہ یہاں چاہ رہا ہے؟ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سابقہ امتوں پر کتنی ضروری ہے کہ وہ ایمان بھی لائیں، مدد بھی کریں اور اپنے انبیاء کے میثاق کو، عہد کو پورا بھی کریں۔ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور اس پر اللہ فرما رہا ہے کہ اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود کو بھی پیش کر رہا ہے۔ معاملہ کتنا بلند ہو گیا اللہ تعالیٰ کی شمولیت کے بعد اس عہد میں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھرے وہ فاسق ہے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات کوشش کریں گے اٹھانے کی اور سیکھیں گے ہمیشہ کی طرح علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ رضی جعفر صاحب سے کون واقف نہیں؟ کیا تعارف میں الفاظ ضائع کروں؟ ہمارے ملک کا ایک نمایاں نام ہے، پیام صبح کا لازمی جز ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھوں، کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ درست جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ شرک کو، جھوٹ کو یا غیبت کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ حضرت، قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہ آیت بہت اہم ہے، آدمی کو ہلا دیتی ہے یہ آیت۔ اللہ اکبر۔ اور ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیتی، ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنے کا عہد لے رہا ہے اللہ پیغمبروں سے۔ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، صلی اللہ علیہ وسلم، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت کا ہونے کو اللہ نے ہم سب کو شرف عطا کیا۔ وہ اس کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کے لیے خود ارشاد قدرت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ تو جس طرح کائنات کی تخلیق سرکار دو عالم کے طفیل ہوئی، روز محشر سب کی شفاعت، سب کی بخشش بھی حضور اکرم کے تصدق سے ہو۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف عام انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف اہل ایمان نہیں، بلکہ تمام انبیاء۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کو حضور اکثر پڑھوا کے سنتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جس میں ارشاد ہوا کہ
فکیف، کیسا وقت ہوگا اس وقت جب آپ کو تمام انبیاء کے اوپر گواہ قرار دیں گے. حضور یہ آیت بار بار لوگوں سے پڑھوا کے سنتے تھے اور اس وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ نے مجھے کیا عزت عطا کی. اللہ سارے پیغمبر. ایک کتاب ہے لعالیہ اخبار، نہیں حدیثوں کے موتی، ان میں بھی ایک حدیث ہے کہ روز محشر اللہ امتیں اپنے پیغمبر سے کہیں گے کہ ہماری کوتاہیاں معاف کرا دیے، یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. کہیں گے نہیں، جاؤ حضور کے پاس جاؤ. اور ہر امت جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں درخواست کریں گے اور وہ کہیں گے نہیں، حضور کے پاس جاؤ. اور خود انبیاء کی شہادت رکی رہے گی. جب روز محشر خدا عالم انبیاء سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے پیغام ہمارا پہنچا دیا تھا، اور وہ کہیں گے ہم نے تو پہنچا دیا تھا، مگر امتیں انکار کریں گی. اس وقت سرکار دو عالم کو بلایا جائے کہ آپ گواہی دیجیے، اور سرکار کی گواہی سے ان پیغمبروں کی نبوت کا مشن پورا ہوگا کہ آپ واقع پہنچایا تھا، واقع پہنچاتے. یہ ایک غیر معمولی بات ہے. تو جیسا کہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کہتا ہے میں خود بھی گواہ ہوں روز محشر. اچھا، ایک عمدہ نے اس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سرکار دو عالم گواہی دیں گے تمام پیغمبروں کی کہ ہاں انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو جو ضدی اور سرکش لوگ ہوں گے وہ پھر رک جائیں گے. اس کی وجہ بعض مؤلفین نے لکھی ہے کہ پھر وہ اس لیے بھی رک جائیں گے کہ ان کو معلوم ہے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو خود ہمارے اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ منزل ایک غیر معمولی ہے. تمام پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا تھا. کب لیا؟ یعنی یہ کون سا موقع ہے؟ کیا یہ یوم الست ہے؟ دونوں ہیں، یعنی یوم الست بھی ہے، اور پیغمبروں کو جب مبعوث کیا ہے، جناب نوح ہیں یا ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ان کے پاس جو پیغامات ہیں ان میں یہ بات رہتی تھی کہ دیکھو آنے والے نبی کا ضرور لوگوں سے وعدہ لو. نصرت یہی ہے کہ اپنی قوم سے کہنا تم اگر موجود رہو تو تم مدد کرنا، قوم سے کہنا کہ تم میں سے جو موجود رہے وہ اس آنے والے پیغمبر کی مدد کرے. ٹھیک. تو یہ جو اعلان ہے کہ تنصرنہ، لام تاکید شروع میں ہے، نون تاکید آخر میں ہے کہ لازمن اور لازمن اور لازمن، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. ہر پیغمبر پر فرض ہے کہ ان پر ایمان بھی رکھے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی مدد بھی کریں کہ اگر وہ خود موجود ہو تو ان کی مدد میں شامل ہو جانا، اور اگر خود موجود نہ اپنی امت سے کہہ دو کہ تم میں سے جو موجود رہے گا وہ ان کی مدد کرے گا. تو یہ منزل ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. پیغمبر اسلام اس کائنات میں سب سے اہم ترین ہستی ہیں، بلکہ سب وجہ تخلیق کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی. قدرت کا ارشاد ہے جو تقریباً تمام فریقین کے تحت موجود ہے کہ لولاک لما خلقت الارض، تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین نہ آسمان کچھ نہ ہوتا. تو حضور اکرم، تو اسی لیے میثاق کا لفظ ہے. میثاق وثوق، اسی سے وثوق عربی میں استعمال ہوتا ہے. موثق انسان کو کہتے ہیں جو جس قابل بھروسہ ہو. تو وثوق یعنی اس پر اعتبار ہو، یعنی وہ عہد پیمان لیا گیا جو انتہائی بھروسے کا اعتبار ہے اور انتہائی محکم عہد و پیمان ہے. ایسا عہد و پیمان ہے کہ جس میں گنجائش نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی، اس سے الگ ہونے کی. احکام نازل کرنا اور ہے، میثاق لینا اور ہے. ٹھیک ہے. احکام تو اس پر نازل ہوئے، لیکن میثاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی موثق بات ہے، ایک انتہائی مضبوط عہد و پیمان ہے کہ جو ہر پیغمبر سے لیا گیا. کہ کسی پیغمبر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنی قوم کو سرکار دو عالم کے بارے میں نہ بتائے، بلکہ تاکید تھی کہ لازماً تم بتانا. اور آخری ہمارے حضور سے پہلے جو آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے تو واقع قرآن میں بھی موجود ہے، مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں اس پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ذات ختمی مرتبہ اس کائنات کی وہ حقیقت اولیٰ ہیں کہ جو قرآن میں اسی نے کہا کہ قاب قوسین او ادنیٰ، کہاں تک ان کی قربت ہے اللہ سے، اتنی کہ جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں تو تیر جاتا ہے. کمانیں جو ہیں ان کے جو سرے جب ملتے ہیں تب تیر پھک جاتا ہے، یعنی اتنی قربت. او ادنیٰ، یہ عجیب بات ہے. قاب قوسین،
قاب قوسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے دونوں کنارے بالکل قریب آ گئے. قرآن نے کہا نہیں او ادرا، ذات ختمی مرتبہ اللہ سے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے جیسے دو کمانوں کے سرے قریب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہی وہ ذات ہے کہ جو قرب الہی میں سب سے بلند منزل پر ہے، اور امت کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اپنے رسول سے قریب کرے تاکہ رسول اسے اللہ سے قریب کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ عہد جو انبیاء سے لیا جا رہا ہے، یہ یوم الست بھی، اور جب بھی وہ نبوت ان سے سرفراز کیا گیا تو لیا اس وقت، تو یہ انبیاء سے میثاق ہو رہا ہے. تو انبیاء کی تعلیمات کو ماننا امتیوں پر 100% لازم ہے. لازم ہے. لازم ہے. تو یہ انبیاء نے یہ فرض یعنی یہ ادا کیا کہ دیکھو ایک آنے والا ہے. یعنی آپ نے اشارہ کیا مسیح علیہ السلام کی جانب، تو مسیح علیہ السلام نے یعنی بائبل میں متعدد جگہ یہ بات فرمائی اپنے امتیوں سے کہ دیکھو وہ، اور یہ کہ میں تو بنی اسرائیل کے لیے ہوں، اور میں تو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کا چارہ کسی دوسروں کے کتوں کے آگے نہیں ڈالنا چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خطے، کسی مقام، کسی نسل، کسی خاندان کے لیے نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کائنات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے. اور قل سے شروع ہو رہی ہے بات، یہ بات اللہ کی ہے، آپ فرما دیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ صاحب، سوال میرا چھوٹا سا ہے آپ کی خدمت میں. تو یہ اس میثاق کی پاسداری انبیاء، سابقہ انبیاء یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، دو بڑی امتیں ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. تو وہ کہ کامن گراؤنڈ ہی تلاش نہیں کرو، بلکہ ایمان بھی لاؤ، ان کی مدد بھی کرو. تو کیا یہ نظر آ رہا ہے یا ہم اس بات کو حکیمانہ انداز میں ان تک پہنچا سکے؟ جی، اصل میں دیکھیے ہم سورہ الحدید میں بھی ارشاد ہوا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی توریت اور انجیل میں. چونکہ اہل کتاب سادہ مخالفت کر رہے تھے تو ان کو حوالہ دیا گیا کہ اپنی کتاب پڑھو، توریت پڑھو، اس میں لکھا کہ نہیں لکھا کہ فاران سے ایک نبی مبعوث ہوگا اور اس کے اتنے سردار ہوں گے اور اس کا یہ عمل ہوگا، اور وہ تلوار لوہے کے ذریعے اٹھے گا، یعنی تلوار لے کر اٹھے گا اور مخالف اسلام کرے گا. چونکہ باقی سابقہ انبیاء کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ملا تھا، لیکن یہ جو نبی آئے گا یہ تلوار کے ساتھ آئے گا. یہ توریت میں بات موجود ہے. اور انجیل میں تو یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جیسا کہ حوالہ دیا مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موقع ہے، میں اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ بھیجے اس کو جو تمہاری نسل کو سنبھالنے والا ہے اور بندگان خدا کو راہ راست پر لینے والا ہے. تو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو توریت میں بھی انجیل میں بھی، یعنی اگر اس وقت جو توریت اور انجیل لوگوں میں موجود تھی، اگر اس میں وہ واضح طور پر حضور کا تذکرہ نہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے جناب کہاں لکھا ہمارے توریت. ان لوگوں کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دور تک جو توریت اور جو انجیل معاشرے میں موجود تھی اس میں سرکار دو عالم کا تذکرہ اتنا واضح تھا کہ کسی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. بعد میں لوگوں نے تحریف کی ہے، مگر تحریف کرنے کے باوجود ایسے اشارے توریت میں بھی موجود ہیں اور ایسے اشارے انجیل میں موجود ہیں جو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اور ان انبیاء پر یہ جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو جو نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں اپنے قوم کو بتا دو کہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوں، بلکہ پیش نظر رکھیں کہ ان میں سے جو موجود رہے گا وہ آنے والے نبی کی نبوت کو تسلیم بھی کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب کو ایک دین پہ رکھے گا، ایک دین پر. دین ہے کہ دین عند اللہ الاسلام. اب دین اسلام ہے، آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک دین صرف ایک اسلام ہے. شریعتیں مختلف ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ کتنی بڑی بڑی ذمہ داری ہیں جو انبیاء کے سپرد ہوتی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی ایک دلیل یہاں سامنے آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یہ تمام انبیاء کے امتیوں پر فرض ہے. فرض ہے. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں دو تین سوالات ہم آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں. ایمان لانا بات سمجھ میں آتی ہے، ذمہ داری ہے یہ تمام انسانوں کی، امتیوں کی، سابقہ انبیاء کے بھی. مدد کن معنوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد. بھائی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا. لیکن یہاں اللہ کی مدد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. تو ہم رسول کی مدد یعنی انسان رسول کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ دو قسم کی مدد ہے، قولی اور عملی. قولی یہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ بھئی یہ نبی ہے، یہ اللہ کی طرف بھیجا ہوا ہے، یہ خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ محمد ابن عبداللہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی مرضی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ان سے کہا ہے تب کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنے خواہش سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں. تو قولی مدد یہ ہے کہ وہ سلسل لوگوں کو بتاتے رہیں کہ بھائی ایک نبی آئے گا، میں آخری نبی نہیں ہوں، ایک نبی آئے گا جو تمہیں راہ راست پر لے جائے گا، اور پھر اشارہ میں بتا دیا کہ کہاں سے آئے گا، فوراً سے آئے گا. تو ایک تو قولی مدد ہے. عملی مدد یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہو تو اس کا ساتھ دو، دشمنوں سے کا مقابلہ کرو، اس کے تعلیمات کو عام کرو، جو وہ کہے وہ خود بھی عمل کرو، لوگوں تک پھیلاؤ اس کو. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، مکے میں ایمان لانا شروع ہوئے، خبر مدینے تک پہنچی تو پہلی مرتبہ 6 آدمی آئے مدینے سے سرکار دو عالم کی خدمت میں. حضور نے ان سے مینا میں بیعت لی، اور ان سے کہا کہ دیکھو جا کر لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاؤ. سبحان اللہ. تو گویا 6 آدمی جو آئے تھے وہ ایمان بھی لا رہے تھے اور دوسروں کو ایمان کی تشریح بھی کر رہے تھے. سبحان اللہ. اس لیے جب یہ 6 گئے انہوں نے بہت سے لوگ بتایا تو اگلے سال 12 آدمی آئے، پھر اس کے بعد اور لوگ تعداد بڑھتے گئی، آخر میں یہاں تک تعداد 120 تک پہنچی. جب 120 تک پہنچی تو وہ لوگ بڑا وقت لے کے آئے اور حضور سے کہا کہ حضور یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضور نے کہا نہیں، میں حکم الہی کا منتظر ہوں، جب اس کا حکم ہوگا تب میں جاؤں گا. پھر حضور نے مکے میں جتنے لوگ پریشان حال تھے ان کو ایک ایک کر کے روانہ کیا. جانتے تھے کہ وہی کا پیغام آنے والا ہے. ایک ایک کر کے روانہ کیا. جب تقریباً بیشتر لوگوں کو روانہ کر دیا پھر حکم خدا آیا کہ اب تمہارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑو، جاؤ وہاں جا کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور مکے میں غیر معمولی انتظار ہے. جو اس کے قصیدہ پڑھا گیا ہے اس کا عنوان یہ طلع البدر علینا. جب سرکار دو عالم مدینے میں آئے تو لوگوں نے قصیدہ پڑھا، ترانہ تھا طلع البدر علینا، ہمارے یہاں تو چاند نکل آیا. اب تک ہم اندھیرے میں تھے. اسے کتاب الہی کا نزول کا مقصد بھی یہ ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. ہم نے کتاب اس لیے اتارا تاکہ آپ بنی نوع انسان کو تاریکی سے نکالے، روشنی تک پہنچائیں. تو یہ روشنی خود سرکار دو عالم کی شکل میں مدینہ منورہ میں پہنچ رہی تھی اور لوگ ترانہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا، ہم پر تو چاند نکل آیا ہے. ایسا چاند جو ہمارے قلوب کو منور کرے گا، ہمارے ضمیر کو منور کرے گا، ہماری عملی زندگی کو منور کرے گا، معاشرہ شہر طریقے کا خاتمہ کر کے ہمیں نور کی منزل تک پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ کی مدد بھی فرمائی. اور پھر رفتہ رفتہ بات کہاں سے کہاں پہنچی اور 8 برس میں جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں فاتح بن کے وہاں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. اور پھر کیا لطف و کرم ہے کہ جو قتل کرنے آئے تھے ان سے کہہ لا تثریب علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لا تثریب علیکم اليوم علامہ صاحب. اللہ اکبر. لا تثریب علیکم، یہ جان لینے آیا تھا. لا تثریب علیکم، یہ بھی جان لینے آیا تھا. لا تثریب علیکم، لا یہ بھی جان لینے آیا تھا. انتم الطلقاء. اللہ اکبر. چھوڑو جان. اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے پیغمبر تو نہیں ہے جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آپ دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کن کے سامنے یہ آیت پڑھ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، جو ان کو کنویں میں ڈالنے والے، بھائیوں کے کو کہہ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ یہاں کون ہے جو جان لینے کے جان ڈر لینے پہ تھے، جی جو مل کر حملہ کرنے آئے تھے تاکہ کسی پہ الزام نہ لگے؟ جی، سب بھائی سب لوگوں نے مل کے مار دیا تو ختم ہو گئی بات، کوئی کسی پر الزام نہیں لگے گا، شب ہجرت میں سارے گئے تھے۔ سارے آئے تھے۔ اور بستر پر کون؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ ان سے اللہ پوچھا کہاں ہے محمد، کہاں؟ کہا تم کیا میرے حوالے کر دیے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو بھائی معاف کیجیے گا، کتنا بھی گھٹیا ہو جائے، کتنا بھی یعنی ارذل ہو جائے، رہتا تو بھائی ہے، جی اسے معاف کر دیا گیا۔ لیکن جب جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے، یہ عجیب منصب۔ یہ ہے منزل۔ اور وہ سارے آئے تھے جو قتل کرنا چاہ رہے تھے، جی مکے میں قتل کرنا چاہ رہے تھے، بعد میں جنگوں میں قتل کرنا چاہ رہے تھے، سب سامنے تھے۔ جی پوچھا کیا خیال ہے، کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ انت الکریم ابن کریم، سبحان اللہ، کریم ابن کریم۔ سبحان اللہ، دشمن بھی پہچانتا تھا جی کہ ان کے سے کرم تو جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم سے بھی یہ بات جڑتی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز بے کیا۔ شک، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس سے بھی جڑتی ہے یہ بات کہ آپ تو رحمت کا استعارہ ہیں، اور استعارہ کا آپ نے جو عملی طور پر جو اپنی رحمتوں کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا وہاں کیا نعرے لگ رہے تھے؟ نعرے یہ لگ رہے تھے کہ آج کا دن، آج یوم ملحمہ ہے۔ مرحمہ ہے، پیغمبر کے منع کیا؟ نہیں، یوم المرحمہ کہو، یوم المرحمہ کا ہو، یہ کچھ تو خون کا دن نہیں ہے، یہ رحمت کا دن ان ہے۔ میں پرجوش تھے نا ان کا، یوم المرحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ جو آپ نے تو اس کا کینوس بہت بڑا کر دیا علامہ صاحب اس بات کا، اور بہترین کام کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی مدد کرنا، کیونکہ آپ آخری وحی خداوندی کے ساتھ آپ پیغام دے رہے ہیں دین کا، دین مکمل ہو رہا ہے۔ کسی بھی رسول نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے سرکار دو اور عالم یہ بھی صلی نہیں کہا کہ میں تم سب کے لیے رسول ہوں، جی اس صرف پیغمبر نے فرمایا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جتنے انسان ہیں سب کے لیے میں رسول بنا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی لوگ اپنی امتوں کے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ یعنی ہم ایمان کی بنیاد پر، یعنی ہم تو امت اجابت ہیں نا، ہم تو امت دعوت نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا میں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں تشریف لائے، وہ ایمان بھی لائیں اور مدد بھی کریں۔ اب ان تک یہ بات پہنچانی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نازل کر رہے ہیں اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیا اچھی بات فرمائی آپ نے علامہ صاحب۔ لیکن ہم اہل کتاب سے گفتگو کریں، اور اہل کتاب سے اس گفتگو کے ایجنڈے میں ایک بات یہ بھی رکھیں، جیسے کہ آپ نے فرمائی تھی ابھی یہ بات کہ دیکھیں، یعنی اس کو ہم اس انداز سے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بائبل، اور مسیحی بھائی ہمارے ان سے یہ کہیں کہ مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اللہ اکبر، ان قرآن، یعنی ان کو سمپل ان سے بات کے لیے کہ آؤ کم از کم مکالمہ تو کرو نا، بات کرتے ہیں یہ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سبحان اللہ، وہ تو کامن گراؤنڈز ہے نا، کامن چیزوں پر۔ ابھی ہم اس کو اور اگر ہم چھوٹا کر دیتے ہیں تو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہو، آؤ قرآن میں دیکھو مسیح کہاں ہیں، مریم کہاں ہیں، اور ہم ان سے کہیں کہ تم دیکھو کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں ہیں، تو ایک ڈائلاگ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ تقریباً وہی انداز ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھا جن پر کفار کا بے انتہا تشدد تھا، اور وہ تقریباً 83 آدمی تھے، تو ان کا قافلہ تشکیل دیا اور جناب جعفر طیار کی قیادت میں حبش بھیجا،
نجاشی چکے ایک معتدل انسان تھا. وہ قصہ طویل ہے، لیکن جب یہ لوگ گئے اور مطمئن زندگی گزارنے لگے تو مشرکین مکہ کو یہ بات کھلی کہ ہاں یہ لوگ کیسے جا کے وہاں پرسکون رہتے ہیں. ان کا ایک وفد گیا امریاس اور وغیرہ بدترین لوگوں کے ساتھ اور ان سے جا کے بادشاہ سے کہا بھائی یہ لوگ ہمارے یہاں چھوڑ کے وطن آ گئے ہیں آپ کے یہاں، ان کو واپس کر دیجیے. اس نے بلایا جناب جعفر تیار کو. جناب یہ لوگ آئے ہیں آپ سے کہہ رہے واپس چلو. جناب جعفر نے کہا کہ ان سے پوچھیے کیا ہم نے ان کو کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں کسی کو قتل نہیں کیا. اچھا کیا ہمارے زمین کا کوئی قرضہ ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں صاحب کوئی قرضہ نہیں ہے. کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ کہا نہیں صاحب بالکل غلام نہیں ہیں. آپ لوگ بہت شریف لوگ ہیں تو کیوں ہمارے پیچھے کیوں آئے لوگ؟ تو ان کا نہیں یہ لوگ آ گئے ہیں تو ہمیں واپس کر دیجیے، ہم لوگ جا کے ساتھ ساتھ رہیں گے. تو نجاشی نے جناب جعفر کو مخاطب کیا، جناب جعفر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نیا دین اختیار کیا ہے؟ کہا ہاں ہم لوگ گمراہ تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، ہم لوگ بدعملی کرتے تھے، ہم قتل و غارت کرتے تھے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، ایک نبی بھیجا، اس نبی نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ بت کیا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خود ہی بناتے ہو. اس نے ہمیں قتل و غارت سے روکا، بدعملی سے روکا، زنا سے روکا، چوری سے روکا. ہم نے اس کو فالو کر لیا. ہم نے فالو کیا تو ان لوگوں کو ہمارے دشمن بن گئے. اچھا تمہارے کوئی نبی آیا ہے؟ ہاں اللہ نے ایک نبی بھیجا. اچھا اس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ ہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اچھا کچھ یاد ہے؟ اب یہاں وہ بات کہ جناب جعفر تیار کو بہت سے سورہ یاد تھے مگر انتخاب کیا سورہ مریم کا. سبحان اللہ اور یہ ہے حکمت. یہ حکمت تبلیغ کی حکمت یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بتاؤ. حکمت یہ تھی کہ انہوں نے سورہ مریم کا انتخاب کیا اور وہاں تک پہنچے کہ جناب مریم کو ولادت کا حکم ملا ہے اور گھر سے باہر بھیجی جاتی ہیں اور قدرت کہتی ہے کہ حزی الیک، اس درخت کو ہلائیے کچھ پھل گر جائیں گے. جب یہ پورا اتنا سورے تک پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ یہ تو بیان وہی ہے جو ہماری کتاب موجود ہے. اس نے ایک تنکا اٹھایا، کہا اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے تمہارے اس کلام میں اور ہمارے کلام میں. یقیناً وہ نبی ہے جو تمہاری مبعوث ہوا ہے. اور پھر ان بدماشوں کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور ہم تم سب کو ختم کر دیں. تو یہ حکمت کہ جب مخاطب کریں مخالف کو تو پہلے اس کی متفقہ چیزوں کو اپنائیں. کیا بات ہے، واہ واہ. جہاں اگر ہم چاہتے ہیں یہودیوں کو قریب لانا تو ان کی کتاب توریت سے کچھ باتیں نکالیں، ان کو پیش کریں کہ بھائی دیکھیے آپ کی تورات میں یہ لکھا ہے، ہم نے بھی یہ کیا ہے، آپ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. عیسائی کو مخاطب کریں تو انجیل کا حوالہ دیں، دیکھیے آپ کی انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے. اسی دنیا کے کسی مذہب کا مخاطب کریں تو اس مذہب کے نزدیک جو مسلمہ باتیں ہیں ان کو پیش کریں. چائنیز کو مخاطب کریں تو کنفیوشس نے جو کچھ کہا اس کو پیش نظر رکھیں. پارسیوں کو مخاطب کریں تو پازند میں جو کچھ لکھا ہوا اس کو مخاطب کریں. کیا بات ہے. ہندو کو مخاطب کریں، وید میں جو کچھ لکھا اس کو مخاطب کریں تاکہ ایک فضا پیدا ہو. اور جب انسان اپنے مذہب کی بات کو سنے گا تو اسے یقیناً ہاں بھائی یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سرکار دو عالم کے فرمودات کو پہنچانے کے لیے جس قوم سے بات کریں ان کے مسلمات کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کا آغاز کریں تاکہ بہتر نتائج کی امید رکھ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یہاں تو زرتشت کی بات فرمائی، یعنی پارسیوں کی آپ نے بات فرمائی، آپ نے ہندوؤں کی یہ بات فرمائی، لیکن جو یہاں پر میثاق لیا جا رہا ہے انبیاء سے، وہ انبیاء سے لیا جا رہا ہے. تو ان انبیاء کے ماننے والوں میں جس طرح آج مسیحی تعداد کی اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، 60% ہے. 60% ہیں. پھر مسلمان آتے ہیں، پھر مسلمان تعداد کے اعتبار سے ان آسمانی مذاہب کو ماننے والوں میں دوسرے نمبر مسیحی، اس کے بعد مسلمان. آپ نے یہود کا بھی ذکر کیا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، آؤ ہم سے بات کرو. لیکن جو مسیحی ہیں، قرآن بھی فرماتا ہے کہ ان مسیحیوں کو یہودیوں کے مقابلے میں یعنی ان میں نرمی زیادہ پاؤ گے. یہ قسیسین ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تمام گفتگو ظاہر ہے بار بار ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں اور آپ حضرات سے سیکھتے رہتے ہیں. جس نجاشی سے مکالمے کی آپ نے بات فرمائی، نجاشی مسیحی تھا
تو آج کے مسیحیوں سے خاص طور پر اور غیر مسیحیوں سے عام طور پر مکالمے کے لیے جو ایک منیمم کامن ایجنڈا ہو، جس طرح آپ نے کیا شاندار بات فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اچھا، یہ مکالمہ تو اس کے لیے، حکمت کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے، یعنی قرآن کو بھی آدمی پڑھ کے بیٹھا ہوا ہو اور ان کی کتابوں کو بھی پڑھ کر بیٹھا ہوا تب ہو، بات کرے، ورنہ چپ رہے ورنہ وہ چپ رہے، کیونکہ اس کا بولنا کہیں دین کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بن جائے۔ تو وہ جو آج روڈ میپ ذرا ہم آپ سے بنواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو بیان فرما رہی ہے، اس کی روشنی میں امت مسلمہ سے وابستہ افراد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جہاں امت مسلمہ میں جو لوگ دین کے ذمہ دار ہیں ان پر خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی کتابوں کو بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا موجود ہے، اشاروں میں، کنایوں میں، کہیں تصریحاً موجود ہے، ان کو محفوظ رکھیں، اور پھر ان کے جو لیڈران ہیں، ان کے مذہبی نمائندے ہیں، ان کے علماء ہیں، رہبان ہیں، ان سے بات کرنے میں پہلے ان باتوں کو پیش کریں تاکہ، اور انتہائی اخلاق کے ساتھ، اخلاق حسنہ تو ہر منزل پر لازمی ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے ماننے والے ہیں، تو انک لعلی خلق عظیم، اور پھر وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْحِکْمَةِ۔ تو یہ لازمی ہے کہ ہم ان جو شخص بھی ان تک پیغام لے کر جانا چاہتا ہے وہ اپنے دین کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہو، ان کے دین کو بھی پہچانتا ہو، اپنی کتاب سے بھی باخبر ہو، ان کی کتاب سے بھی باخبر ہو، اپنے مسلمات سے باخبر ہو، ان کے مسلمات سے باخبر ہو۔ پہلے ان کے مسلمات کو ان کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ دیکھیں بھائی، جو مسلمات آپ کے موجود ہیں ہماری کتابیں اس کے مطابق موجود ہیں، تو آئیے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف چلیں، ہم ایک دوسرے کے پگڑی اٹھا لیں، ہم دوسرے کی جان لینے کے دشمن نہیں، ہم ساتھ رہیں، زندگی میں ساتھ رہیں، آپ ہماری باتوں پر غور کیجئے، ہم آپ کی باتوں پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حق کہا جا رہا ہے، پھر ہم ان کو سمجھائیں۔ جب وہ ہم سے قریب ہو جائے، ہم کو دیکھیے آپ کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم لوگ اس کو تسلیم کرو۔ تو اگر آپ کے گاڈ، آپ کے نبی یہ بات کہہ چکے ہیں تو پھر کیا عذر ہے آپ کو ہمارے نبی کو قبول کرنے؟ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یقیناً وہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ آ کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ ویٹیکن میں اجتماع ہوگا تمام پادریوں کا، اور کہیں گے بھائی جس کو عیسیٰ نے تسلیم کر لیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے جنگ جو ہوگی وہ یہودیوں سے تو ہوگی، مگر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بنا پر آنے والے کو خود بخود قبول فرما دیں گے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں ایک میں اپنے سوال کو ذرا دہرا دیتا ہوں یا ریفریز کر دیتا ہوں۔ آج کا جو انسان ہے، اور آپ نے ایک اور اچھی بات کہی کہ آپ نے اس کو محدود کیا کہ جو دینی قیادتیں ہیں، یعنی داعیان دین ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ایک عام آدمی کی نسبت، حالانکہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک آیت پہنچا دو اگر پہنچا سکتے ہو، لیکن اگر معلومات نہ ہو تو خاموش رہو، اور تو خاموشی بہت سے عیبوں سے پہ پردہ رکھ دیتی ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہم جیسے ہم ان سے یہ بات کہیں کہ ہم آئیے کہ ہم قرآن کریم آپ کو پڑھواتے ہیں، جو تمہاری زبان ہے، تم انگلش میں چاہتے ہو پڑھنا، فرینچ میں چاہتے ہو، اسپینش میں چاہتے ہو، ہم پڑھواتے، تم دیکھو تو صحیح کہ کیا لکھا ہوا ہے جیسس کے بارے میں، اور ہم کتنی قدر کرتے ہیں جیسس کی۔ ہمارے مسیح علیہ السلام ہیں، ہم ان کی والدہ کے نام پر قرآن کریم میں ایک صورت تمہیں دکھاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ پورا سورہ، کیا ایسا نہیں کہ بائبل میں مریم علیہ السلام کا تقدس قرآن کے مقابلے میں کم ہے؟ بے شک۔ قرآن کہاں رکھتا ہے مریم علیہ السلام کو؟ تمہاری بائبل میں کہاں ہے وہ مقام مریم علیہ السلام کا، بے شک، جیسس کی والدہ کا؟ تو ہم اگر مسیحی بھائیوں کو خاص طور پر جن میں بہت نرمی ہے
اور بہت سی چیزیں کامن ہیں ہماری، بالکل تو ہم ان سے بات کریں گے اور تو ان سے کہیں کہ یہ آپ صرف یہ قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد ہم مکالمے کا آغاز کریں. یا تو کیا یہ طریقہ سود بند ہوگا؟ جی ہاں، جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عیسائی جو مذہب اسلام میں آئے اسی طریقے سے آئے کہ پیغمبر کے جو معتبر افراد تھے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو بھی سیکھا، پھر ان آیات کو بھی دیکھا جن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب مریم کا تذکرہ ہے. ان کے ساتھ وہ جاتے تھے عیسائیوں کے پاس. اس کے بعد دیکھیے آپ کے مقدس شخصیتوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں اس سے بہتر لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں مریم کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ اس دور کے بارے میں کیا لکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں کیا لکھا ہے. تو ان کے دل نرم ہوتے تھے. جی ہاں. تو اسی لیے یہودی تو ہمیشہ دشمنی پہ آمادہ رہے کیونکہ وہ بلادن یوسف کے اولاد ہیں، جی لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے رہے. اور آج بھی جو ان کو ہم مستشرقین کہتے ہیں ان میں بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اسلام سے برگشتہ نہیں ہے، اسلام کو مانتے ہیں اور اس کو ایک اچھا مذہب تسلیم کرتے ہیں. ضرورت اس ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی اس قابل ہے کہ ان لوگوں سے بات کر سکیں، ان کو توجہ دلائیں، دین کی طرف رغبت دلائیں، ان کی اپنی باتوں کو بھی ان کے سامنے رکھیں اور پھر ان کے مقابلے میں اسلام کی باتوں کو سامنے رکھیں، تاکہ اگر وہ دین اسلام قبول نہ کریں تو کم از کم ان کے دل سے اسلام کی نفرت کا خاتمہ ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ دینی اقدار پر مبنی گفتگو ہوگی، یعنی مسیحی علماء یا اور ہمارے علماء یا ان کے مابین، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی سیاسی عنصر شامل نہیں ہوگا. نہیں. نو ابراہیمک اکارڈ، یا وہ ایک سیاست کے ذریعے کہ ہاں انٹرفیت ڈائلاگز ہم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہ تینوں، یعنی وہ یہودی، مسیحی، مسلمان، ہم تینوں کزنز ہیں، تینوں بھائی ہیں، تینوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ایک نرمی پیدا کر دی یہاں پر اللہ تعالیٰ. قرآن کریم یعنی وحی کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس دین پر قائم رہنا سب کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سب کو ایک دین پر قائم ہو آنا جانا ہے. اور دین عند اللہ الاسلام، سب دین اسلام پر آ جائے گا. سبحان اللہ، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. سبحان اللہ. اللہ نے لکھ دیا ہے ہم کہ ضرور اللہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹو ڈوز کی بات کرواؤں کہ آج یعنی ہر فرد اس آیت کو کس انداز سے دیکھے یا کرنے کے کام کیا ہیں یا ہم نے آج کیا سیکھا، اس سے قبل یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں. جب یہ تمام گفتگو اللہ نے کر لی، پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور انبیاء سے پوچھ رہے ہیں، اور بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ یہ بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ کیا فرما رہے ہیں کہ قالوا اقررنا. اللہ اکبر. ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، اور ہم بھی گواہ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرما دی کہ تم تو اقرار کرتے ہو اور تم گواہی دے رہے ہو، لیکن تمہاری گواہی تو ہے لیکن دیکھو میں بھی گواہ بنتا ہوں. اللہ جب گواہ بن جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، اس بات کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. کچھ اور ہو جاتا ہے. اور آیت میں جو لفظ اسری ہے نا، بھاری ذمہ داری کا لفظ کہا جاتا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ آنے والے پیغمبر کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا. قتل و غارت کی منزل آئے گی، لوگ ان کو جان لینے کے آ جائیں گے، اللہ ان کو گھر سے نکالیں گے، ان کو پریشان کریں گے. ان ذمہ داریوں میں تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے. جو مشرکین حملہ کریں پیغمبر کو بچانا ہے، جو ایذا پہنچائیں، اظہار ثانی کریں، ان کو اظہار ثانی سے محفوظ رکھنا ہے، جو لوگ ان پر تشدد کریں ان کے تشدد سے ان کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اس بات کا اعلان تھی کہ آنے والا دور جو ہوگا، ظاہر ہے کہ انبیاء کا جو مشن رہا ہے وہ پھولوں کے سیب نہیں ہے، کانٹوں کا بستر ہے. تو تم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آخری نبی ہے اس کے مخالفین بہت زیادہ ہوں گے،
اتنے مخالفین زیادہ ہوں گے کہ اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا اور شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا پڑے گا۔ 13 برس میں ان کی مخالفتوں کا سامنا کرتا رہے گا، اور اس دور میں ان کی مخالفتیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، یہاں تک ہم اس شہر سے ہم نکال کے دوسرے شہر میں لے جائیں گے۔ تو اے پیغمبرو، اس بات کو یاد رکھنا، یہ ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں، اسری، یہ میری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری تم پر عائد کی جا رہی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کریں تو جتنے انبیاء کے ماننے والے اس وقت اس دور میں موجود تھے، ان سب پر فرض تھا کہ اس بھاری ذمہ داری کو قبول کریں اور سرکار دو عالم کی مدد کریں، ان کو دشمنوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور جو ان کے مخالف وقت آئے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ فرض ادا ہو سکے جو اللہ نے ان انبیاء پر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ فرض جو ان کے انبیاء پہ رکھا تھا، جس کی تکمیل محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے، ہاں، اور اس پر گواہ خود اللہ رہے گا، اللہ رہے قیامت کے دن سوال کرے گا جی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے مخالفت کی، میں دیکھ رہا تھا تم نے اس بیان کو پورا نہیں کیا، تمہارے نبی نے جس کی نصرت کرنے کا حکم دیا تھا تم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں گواہ رہوں گا، قیامت کو تم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو اس میثاق سے ہٹ جائے فاسق، وہ فاسق ہے، بد چلن، بد عمل، بد چلن، بد عمل۔ انبیاء جو میثاق کرتے ہیں ان کی امتوں پر اس میثاق پر عمل کرنا، اس کی پاسداری، بھاری ذمہ داری ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے علامت صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور یہ انتہائی اہم آیت آل عمران 81، اہم ترین آیتوں میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا کینوس کتنا بڑا ہے اس آیت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم علامہ سید رضی جعفر صاحب کے بڑے شکر گزار، بڑے ممنون کہ آپ تشریف لائے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ درست جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ شرک کو، جھوٹ کو، یا غیبت کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے آپ آج کے ونر کے نام کا؟ بہت نیچے سے پرچی آپ نے نکالی، اور اس پر نام ہے فرقان اقبال سیالکوٹ۔ فرقان اقبال صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں۔ اچھا، نام میں اقبال بھی ہے؟ جناب، فرقان اقبال، اقبال سیالکوٹ سے تعلق بھی ہے، سیالکوٹ سے تعلق بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال تو ہمارا ہیرو ہے، اور ہم اس سے عشق کرتے ہیں اور اس عشق پر فخر کرتے ہیں۔ فرقان اقبال صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعے کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنی موت کو مد نظر رکھتا ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔